अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं काजी अहमद कमर आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, दरख्त किसी माहौल में एक अहम किरदार अदा करते हैं क्योंकि कुदरत के ये सरसब्ज सिपाही गर्मी, धूप और मौसमी असरात के खिलाफ चुपचाप लड़ते रहते हैं और अपने इर्द गिर्द लोगों को सेहत बख्शते हैं। लेकिन असर हाजिर में इनकी बेजा कटाई और इनकी कमी एक अहम मसला बन चुका है जो कि हमारे लिए एक खतरे की अलामत भी है। हम इसे कैसे रोक सकते हैं, सब्जा कैसे बहाल कर सकते हैं, हम इसकी मुकम्मल रहनुमाई लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मुअर्रिख, मुहक्किक, मुसन्निफ प्रोफेसर असद सलीम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमारे मुआशरे में दरख्तों और पौधों की कमी क्यों एक अहम मसला बन चुका है? अच्छा, इससे पहले कि मैं इस बारे में आपसे गुफ्तगू करूं कि पौधों की, दरख्तों की हमारे पास कमी क्यों है और इसके असरात हम किस तरह से फेस कर रहे हैं, मैं आपकी बात में थोड़ा सा वो जो आपने प्रोमो अपना किया तो उसमें इजाफा करना चाह रहा हूँ कि हम शायद ये समझते हैं कि जो दरख्त हैं वो सिर्फ फ़िज़ाई आलूदगी को बेहतर बनाने के लिए कारगर साबित होते हैं। मेरा नुक्ता नज़र, या अगर साइंसदानों के नुक्ता नज़र से बात की जाए तो ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि जिस तरह एक इस रुए ज़मीन के ऊपर इंसानी ज़िंदगी अपनी बका के लिए बहुत सारी दूसरी चीज़ों के ऊपर इन्हिसार करती है, तो बिल्कुल दरख्तों के ऊपर भी हमारा इन्हिसार है। हमारी इस रुए ज़मीन, इस खित्ते के अंदर खूबसूरती और बहुत सारी दूसरी चीज़ों का इन्हिसार इन दरख्तों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं ये कहूँ कि ये दोनों साथ साथ चलते हैं, इंसान, उसकी ज़िंदगी और दरख्त और उनकी बका, ये बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं। सिर्फ पोल्यूशन का मसला नहीं है कि फ़िज़ाई आलूदगी को ये बेहतर बनाने के लिए हमारे पास ये होने ज़रूरी है। आप देखें कि हम फल कहाँ से लेते हैं, दरख्त ना हो तो फल कहाँ से आएंगे। सब्जियों की जो ग्रोथ है और फसलों की ज़्यादा बेहतर ग्रोथ है वो भी मैं समझता हूँ कि दरख्तों के साथ अटैच है। उसके साथ जो साइंसी अंदाज से उनकी बढ़ोतरी है सब्जियों की, फसलों की, वो दरख्तों, उनसे पैदा होने वाली जो चीज़ें हैं उससे उनको इश्तिहा मिलती है। फिर जो आपके दरिया हैं वो अब तो चले जी, दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी के नतीजे में डैम्स बन गए हैं, नहरी निज़ाम बन गया हुआ है और दरख्त, हमने दरियाओं को कंट्रोल कर लिया हुआ है काफ़ी हद तक। लेकिन अभी भी हम नहरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, दरियाओं के पुश्तों को बेहतर करना चाहते हैं, तो वहाँ दरख्त लगाने ज़रूरी हैं। तो गोया कि जो तूफ़ान है या सैलाब हैं उनके सद्देबात के लिए भी ज़रूरी है कि वहाँ दरिया के किनारों पर और पुश्तों के ऊपर उनको लगाया जाए। तो गोया कि हमारी खुराक, साफ माहौल की फराहमी और इंसानी फितरती मजाज के मुताबिक खूबसूरती जो देखने की है, तो वो मैं समझता हूँ दरख्तों के साथ जुड़ी हुई है। अब आते हैं कि इसकी कमी, और आपको मैं ये भी बताता जाऊँ कि जो साइंसदानों ने, अर्जियाती साइंस के शोबे के माहिरीन हैं, उन्होंने जो ये बात साबित की है कि दुनिया के अंदर हर इंसान को बेहतर फिज़ा के लिए एक इंसान को 450 दरख्तों की ज़रूरत है। और ये दुनिया के बड़े कम ममालिक में ये इस तादाद में दरख्त मौजूद हैं। आपको अमेरिका के अंदर इतनी तादाद में दरख्त वहाँ मौजूद हैं, कुछ और ममालिक के अंदर कहीं पे 250 पर हेड मौजूद है, कहीं से 300 के करीब मौजूद हैं, कहीं पे 100 दरख्त एक शख्स के तौर पर मौजूद हैं। और ज़रा बदकिस्मती देखिए कि जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ एक शख्स के पास, एक शख्स के लिए सिर्फ 5 दरख्त हैं, यानी 25 करोड़ की आबादी है तो हमारे पास 1 अरब दरख्त मौजूद है सिर्फ। इसका मतलब है कि अभी हमें कई गुना दरख्तों की ज़रूरत है जो इंसानी माहौल को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। अच्छा, अब अगर कंपैरिजन करें तो इस ज़रूरत का एहसास हम एक और मिसाल से भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जी डेनमार्क के अंदर, स्वीडन के अंदर, अमेरिका के अंदर या जापान के अंदर, वहाँ लोगों की एवरेज उम्र वो 80 प्लस है, 85 तक चली गई है, 88 तक कई मुल्कों के अंदर एवरेज उम्र मौजूद है। हमारे यहाँ 64-5 के करीब है। इसका मतलब ये हुआ कि उन ममालिक के अंदर हमसे ज़्यादा लोग साल जीते हैं, 20 साल का फ़र्क है, वो ज़्यादा जीते हैं, उनकी ज़िंदगी 10 से 20 साल हमसे ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, अब इनकी वजूहात में खालिस ग़िज़ा का भी अमल दखल है, उनकी खुशहाली का भी दखल है, कोई शक नहीं है।
لیکن سب سے زیادہ کردار ان کو صحت بخش ماحول کی فراہمی ہے، اور اس میں وہاں بہتات جو درختوں کی ہے اس کا بڑا کردار ہے۔ تو ہم نے اپنی زندگی کو کم کرنے کے لیے درختوں کی کلہاڑے جو مارے ہوئے ہیں، تو اس کے نتیجے میں درخت کام نہیں کر رہے، ہم اپنی عمر بھی کم کر رہے ہیں۔ ان درختوں اور قیمتی پودوں کی کمی درجہ حرارت کے بلند ہونے میں کیسے اپنا اثر ڈال رہی ہے، کیسے اپنا حصہ ڈال رہی ہے، اور صحت عامہ پر اس کے کیا بالکل، اثرات اس ہیں؟ میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے درخت جس علاقے میں کم ہوں گے تو وہاں کا درجہ حرارت زیادہ ہوگا، اور یہ دنیا کا مسئلہ ہے۔ اور بدقسمتی کے ساتھ دنیا کے اندر یہ جو فضائی آلودگی کا مسئلہ ہے کہ درختوں کی کمی کی وجہ سے ہی نہیں، اور بھی کئی وجوہات ہیں کہ فیکٹریوں، اے سی اور دوسری جو صنعتی میدان میں جو پیدا ہونے والی نکلنے والی گیسز ہیں، تو وہ بھی ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں، اور پاکستان بہت زیادہ افیکٹڈ ہے۔ آئے روز اپنے موسمیات کی تبدیلی دیکھی، یکدم موسم سرد، یکدم موسم گرم ہو جاتا ہے۔ اب اس دفعہ جو درجہ حرارت اتنا بڑھ گیا ہوا ہے، نتیجہ کہ ہمارے وہ گلیشیئر جو کبھی نہیں پگھلتے تھے اب وہ پگھل رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ سیلاب آ جاتے ہیں، یکدم وہ جو آفات ہیں ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بڑے ہمیں نقصانات کا سامنا بحیثیت قوم کرنا پڑ رہا ہے، اور پاکستان دنیا کے افیکٹڈ ممالک کے جو پہلے 5-6 نمبر ہیں ان میں ہمارا نام آتا ہے، اور ان میں ہمارا کردار کم ہے۔ ان کا صنعتی ممالک کا زیادہ ہے، جو صنعتی دھواں پیدا کرتے ہیں، پولوشن پیدا کرتے ہیں، ان کے نقصانات ہم اٹھا رہے ہیں۔ البتہ اس کو ہم کور کر سکتے ہیں، اس کو ہم کم کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑا سورس وہ درخت ہے۔ اب درخت جو ہے وہ ہم کاٹتے بھی ہیں، ہماری ضروریات بھی ہیں۔ یہ جو ناردن ایریاز ہیں، کشمیر کا علاقہ ہے، پہاڑی علاقے کے لوگوں کے پاس ایندھن کے لیے اور کوئی سورس نہیں ہے، تو وہ درختوں کے سورس کو استعمال کرتے ہیں۔ لکڑی کا استعمال ہمارے فرنیچر میں ہے، دیگر اشیاء میں ہے، تو اس کو بھی ظاہر ہے کہ چاہیے درخت کاٹنے چاہیے۔ لیکن اب ضرورت کس بات کی ہے کہ ضرورت سے زیادہ درخت نہ کاٹے جائیں، اور اپنی ضرورت کے مطابق اور لگائی جائیں۔ اگر ایک درخت کاٹا ہے تو کم از کم 10-12 درخت لگانے بھی چاہیے۔ درخت جو کاٹا جاتا ہے وہ 10 سال بعد کہیں بڑھتا ہے تو کاٹا جاتا ہے، تو آج لگائیں گے تو کل وہ بڑھے گا۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اچھا سر، شہری منصوبہ بندی میں پودوں اور درختوں کا کیا کردار ہے، اور یہ شہری ماحول کو کیسے اثر انداز کرتے ہیں؟ لیکن یہ شہروں کے اندر چونکہ آبادی زیادہ ہوتی ہے، تو دیہاتوں کے اندر آبادی کم ہے، وہاں پھر بھی تھوڑی سی آب و ہوا قدرے آپ کو صاف اور شفاف مل جاتی ہے، صنعتیں بھی کم ہوتی ہیں، فصلیں ہوتی ہیں، تو تھوڑا سا قدرے بہتری ہوتی ہے، درجہ حرارت کا کمپیریٹیولی سٹیز کے وہاں تھوڑا سا کم ہوتا ہے۔ اچھا، اب شہروں میں بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے شاہراہوں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر جو مختلف کالونیوں ہیں وہاں پہ ہم درخت لگائیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم بحیثیت سوسائٹی ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے سارے کام حکومت کرے، ہمیں بحیثیت کمیونٹی اپنا رول ادا کرنا ہے۔ گورنمنٹ کو پابندی لگانا چاہیے کہ جو شخص اپنی 5 مرلے کا گھر بناتا ہے، کوٹھی بناتا ہے، وہ کم از کم 4-5 درخت اپنے ارد گرد دیواروں کے ساتھ وہ لازم لگائے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ماحول کی فراہمی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ سڑکیں وہاں زیادہ ہوتی ہیں، وہاں ٹرانسپورٹیشن زیادہ ہوتی ہے، وہاں آپ کہہ لیں کہ اے سی زیادہ کام کرتے ہیں، اس وجہ سے وہاں کا درجہ حرارت بھی زیادہ ہے، اور اس کو کم کرنے کے لیے شہروں کے اندر درخت لگانے کی زیادہ ضرورت ہے۔ پودوں اور درختوں کی بے جا کٹائی اور ان کی کمی پودوں کے، درختوں کے انواع پر کیسے خطرہ لاحق ہے؟ بالکل، اس میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کو کبھی ناردن ایریاز میں کشمیر جانے کا موقع ملے تو آج سے 20 سال پہلے اور آج کے اگر دور کے ماحول میں دیکھیں تو آپ کو درختوں کے اوپر وہ کٹے ہوئے درخت کے جو منڈ ہیں وہ نظر آئیں گے، تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو ٹمبر مافیا ہے وہاں کا، یا جو مفاد پرست اور لالچی لوگ ہیں، تو وہ سرکاری کرندوں کے ساتھ مل کر یہ کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پورا ایک درخت کاٹا آپ نے تو اس کے ارد گرد کے پورے ماحول کے اوپر اس کو اثر انداز ہونا پڑتا ہے۔ تو اس لحاظ سے کہ درختوں کی کٹائی اس کے ارد گرد کے پودوں کو بھی متاثر کرتی ہے، اور دوسرے پورے ماحول کو بھی وہ یقیناً افیکٹ کر رہی ہے۔ کمیونٹیز اور افراد ان درختوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اور صحت مند شہری زندگی گزارنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو میں پہلے ابھی کہہ رہا ہوں کہ سرکاری اداروں کی ذمہ داری اپنی جگہ پہ، لیکن ہر فرد کے اندر یہ شعور آنا چاہیے، یہ اویئرنیس آنی چاہیے کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ گھر ہمارا ہے، یہ محلہ ہمارا ہے، یہ شہر ہمارا ہے، تو وہاں اس کے ماحول کو بہتر بنانا ہے اپنے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے بہتر بنانا ہے،
اور ان کو موٹیویٹ کیا جائے ایک باقاعدہ اویئرنیس کی ضرورت ہے, مہم کی ضرورت ہے کہ آپ درخت لگانے کی طرف آئیں, اور نہ صرف یہ کہ درخت لگا دیں بلکہ لگانے کے ساتھ ساتھ ان کی نگرانی بھی کریں, ان کی نگہداشت بھی کریں. درخت تو ہر سال میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں ہر 6 مہینے بعد مہم چلتی ہے سرکار کی طرف سے, اور جتنی درختوں کی تعداد بتائی جاتی ہے اب تک تو وہ اربوں میں پہنچ جانی چاہیے تھی, لیکن نہیں, درخت لگانے کے بعد ان کی نگہداشت یہ بہت ضروری ہے. اور ہر شخص میں سمجھتا ہوں اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر 4-5 درخت لگا کر اس کی نگہداشت کا فریضہ بھی سر انجام دے لے تو اس مہم کو بہتر انداز سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. کیا دنیا بھر میں کوئی ایسی پالیسیاں یا اقدامات ہیں جنہوں نے درختوں اور پودوں کی کمی پوری کرنے کے لیے اس کو کامیابی سے نپٹایا ہو؟ بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے جن ممالک کا میں نے ذکر کیا ہے وہاں درخت کاٹنا شاید ایسا ہی جرم ہے جیسے انسان کو مارنا ہے یا قتل کرنا ہے. اس کی سزا ہے باقاعدہ کہ وہاں آپ کسی درخت کی ایک ٹہنی بھی کاٹنی ہو تو آپ کو وہاں کے متعلقہ محکمے سے پرمیشن لینا پڑتی ہے, کجائے اس کے کہ آپ درخت پورا کاٹیں. وہاں تو ایک سڑک کو اگر انہوں نے ایکسپینڈ کرنا ہے تو وہ درخت کو اس طرح سے بچا لیتے ہیں کہ سڑک بھی بن جاتی ہے اور درخت بھی بچ جاتا ہے. تو یہاں تو ہم پوچھتے نہیں ہیں, اور جو کھیتوں کے اندر درخت ہیں جن کی ملکیت ہے وہ تو سمجھتے ہیں یہ ہماری ملکیت ہے, جس طرح سے مرضی چاہیں ان کو نکال دیں. وہاں باقاعدہ سرکاری رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں اور محکمے ہیں جو پروٹیکٹ کرتے ہیں. مستقبل میں دیکھتے ہوئے کیا خیال کرتے ہیں کہ ان کمیوں کو, ان کوتاہیوں کو اگر وقت پر فوری طور پر پورا نہ کیا جائے تو کیا ممکنہ نتائج حاصل ہو سکتے ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مستقبل کی آپ بات کرتے ہیں, ہم تو حال میں برداشت کر رہے ہیں, ہم فیس کر رہے ہیں یہ طوفان, یہ آندیاں, یہ سیلاب آئے روز کے. یہ مجھے بتائیں پچھلے 5 سال سے اگر آپ دیکھیں کون سا سال ہے جس سال میں ہم نے سیلابوں کو فیس نہیں کیا. تو یہ گرمی سردی یکدم آ جانی, یہ ساری ماحولیاتی حوالے سے تبدیلیاں درختوں کے کاٹنے اور کمی ان کی جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں. تو مستقبل کے اندر اگر یہی صورتحال رہی اور کمپنسیشن نہ کی, مزید درخت نہ لگائے, اس کی بڑھوتری کی طرف ہم نے توجہ نہ دی, تو یقیناً یہ اور ہمیں شدت کے ساتھ یہ چیزیں فیس کرنا پڑیں گی, اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس کا زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑے گا. ہمیں اب سے اس کے بارے میں سیریس ہو کر ایسی پالیسیوں کو اپنانا چاہیے, اور اس میں تمام پبلک کو, کمیونٹی کو انوالو کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ایک سیاح, ایک محقق کے طور پر آپ نے پودوں کی اور سبزوں کی کمیوں کو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہوئے کیسا دیکھا ہے؟ دیکھیں, میں تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر میں پچھلے 25-30 سالوں میں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دیکھوں تو میں نے تو یہ محسوس کیا ہے کہ درخت اتنے نئے نہیں لگے جتنے کہ کاٹے گئے. تو کئی علاقے ایسے ہیں جو درختوں سے بھرے ہوئے تھے, جنگلات لگتے تھے گھنے گھنے, اور وہ جانے کا ایک لطف ہوتا تھا وہاں پھرنے کا, تفریح کرنے کا. لیکن وہ اب پہاڑ جو آپ کو وہ والے گھنے درختوں سے بھرے ہوئے آپ کو نظر نہیں آتے. یہ بالکل بے شک پچھلی حکومتوں نے یا آپ کی حکومت نے اس پہ کبھی بلین ٹری کی اسکیم آئی, کبھی اور آئی, ہاں اس میں کامیابی ملی, درخت لگائی بھی گئے ہیں. لیکن وہی بات کہ جب جو 8-10 سال پرانا درخت کاٹا جائے گا اس کی جگہ نیا لگایا جائے گا تو اس کو بڑے ہونے میں کچھ عرصہ لگے گا, وہ تبھی جا کر آپ کو نظر آئے گا. تو بالکل یہ درخت کاٹنے کا سلسلہ یہ مسلسل جاری ہے, اور اس میں پورے مافیا انوالو میں ان کو روکنے کی ضرورت ہے. تعلیمی ادارے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ان مسائل کے حل کی بیداری کے لیے اپنے کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ بہت رول ادا کر سکتے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ فضائی آلودگی اور جب ویسے معاشرے کے اندر درختوں کی اہمیت کے حوالے سے یہ ہمارے پرائمری سکول سے لے کر ہائی سکول تک کے بچوں کو باقاعدہ سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے, اور ان کو شعور ہونا چاہیے, اور ہر بچے کو پابند کرنا چاہیے کہ وہ جب پاس ہو تو ایک درخت لگائے, جب وہ اگلی جماعت میں گریجویٹ کرے تو وہ درخت لگائے اور اس کا پروف ہو. اور میں نے تو اپنے جب میں پرنسپل تھا کالج میں تو میں نے تو اس کے اوپر بڑا فوکس کیا, اپنے کالج میں سینکڑوں درخت بچوں سے لگوائے, ان کو نگہداشت کے لیے علاقے معمور کیے. جب اپنے کالج میں جگہ نہ رہی تو پھر میں نے شہر کا رخ کیا, جو کالج والی سڑک ہے اس کے اوپر لگوائے, عیدگاہ کا ایریا تھا وہاں لگوائے. اب جب ہم اپنے اس ادارے این جی اوز کی طرف سے اور فلاحی ادارے کی طرف سے یہ کام کر رہے ہیں تو میں نے بڑکپور میں اسکول میں لگوائے, یا تھانے کے اندر میں نے درخت لگوائے. اور ابھی بھی ہمارا انشاءاللہ یہ سیزن جو شروع ہونے والا ہے 1 مہینے کے بعد, تو ہماری ایک انشاءاللہ یہ ایک مہم ہوگی اویئرنیس کی, جس میں ہم جو شہر کی چاروں اطراف کی سڑکیں ہیں
अब जो बन गई है नई, उसके दोनों अतराफ पे हम इंशाल्लाह दरख्त लगाने के बारे में मुहिम चलाएंगे और सोचेंगे इस बारे में। सिर्फ ज़बानी कलामी हम बात नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकली भी इंशाल्लाह इसके ऊपर अच्छा, कुछ अमली तजावीज़ क्या हैं जो आप हमारे नाजरीन को बताएंगे कि वो जिससे अपने इर्द गिर्द अपने इलाके में पौधों और दरख्तों की कमी को पूरा करने देखिए, में अमली मददगार तौर पर साबित तो सबसे बड़ी बात मैंने आपको पहले बता दी कि हर शख्स को इसमें हिस्सा डालना चाहिए। अगर एक शख्स ये कह ले मैंने एक दरख्त लगाना है और उसकी बढ़ोतरी के लिए निगहदाश्त करनी है, उसको पानी देना है, उसकी हिफाजत करनी है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोटिवेशन दी जाए। अच्छा, बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए, जो हमारे दुकानदार हैं, ये जो मेन रोड्स हैं, मैं पिंडी पटिया की मिसाल दे रहा हूँ, हर जगह पे ये किया जा सकता है। तो हमारे जो मेन रोड्स हैं, तो इनको महकमा जंगलात वाले पौधे लगाकर बेशक दे दें, आप पब्लिक से थोड़ी सी उनकी हेल्प ले लें, कम्युनिटी से कुछ डोनेशन दे दें, तो फिर उनको और ओनर जो उनके ऑनरशिप है ना, वो दुकानदारों के वाले कर दें। 2-3 दुकानों के बाद एक दरख्त लगा हो तो उनको कहें जी मेहरबानी करके आपने इनको पानी देना है, इनको भेड़ बकरियों से बचाना है, तो मेरे ख्याल में 6 महीने साल के बाद वो दरख्त जो है वो आगे बढ़ जाएगा। तो एक तो प्रैक्टिकल शक्ल भी है। दूसरा ये है कि जो आपके बलदियाती इदारे हैं, इनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। महकमा जंगलात वाले हैं, वो ज़ाहिर उनका काम ही है, उनको किरदार अदा करना चाहिए। तालीमी इदारों के अंदर हर साल हुकूमत की तरफ से मुहिम के तौर पर वो दरख्त लगाए जाते हैं। बात यह है कि उनमें से दरख्त कितने आगे बढ़े, वो दरख्त की शक्ल में कितने अख्तियार किए, इसके ऊपर ऑडिट की जरूरत है। अपनी किताब शजर कहानी से कोई इक़्तिबास शजर कहानी बताएं। शजर कहानी में तो बहुत सारे किस्से कहानियां हैं, तो मैंने वो दरख्तों से मुकालमे किए कोरोना के दिनों में, तो ये किताब मेरी छपी। तो इसमें चले मैं आपको एक मुकालमा बता देता हूँ। वो 2 दरख्त, एक चिनार का दरख्त था और एक अखरोट का दरख्त था, वो दोनों साथ साथ लगे हुए थे। तो पुराने ज़मानों में ये रिवाज था कि जो चिनार का दरख्त, उसकी लकड़ी से ये दार जिस पे फांसी लोगों को दी जाती थी वो बनाए जाते थे, और जो अखरोट का दरख्त था उससे ये क्योंकि लकड़ी उसकी ज़रा इस तरह से नफीस होती है, उससे जो मस्जिद के अंदर आवाज जहाँ से किया जाता है मेंबर, वो बनाए जाते थे। तो जो एक दफ़ा अखरोट के दरख्त ने चिनार के दरख्त को थोड़ा सा आप कह लें तंज ये किया कि मैं काबिल फ़ख्र हूँ क्योंकि मेरे मेंबर बने होते हैं, लोग आवाज़ सुनते हैं और एक तकद्दस पे आ जाती है लकड़ी मेरी, और तुम क्या हो बासे नंगे शर्म कि तुम्हारी लकड़ी से तो दार बनते हैं, फांसी घाट बनते हैं, और उससे लोग झूलते हैं, लोगों को फांसी मिलती है, तुम्हारे ऊपर लोग लान तान करते हैं। तो रोज बेचारा ये ताने सुनता रहा, आखिर तंग आकर उसने कहा कि तुम्हारी लकड़ी जो जिससे मेंबर बनते हैं उसके असरात अगर इतने ही मुस्बत होते तो आज लोग मेरे तख्तादार पर आकर जुड़ते क्यों।